فوڈ پانڈا کی ڈیوٹی آف کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے کھڑی اپنی خالہ زاد کزن رباب اور اس کے منگیتر پر پڑی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غم و غصے کے ایک شدید لہر میرے اندر محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود میری نگاہیں رباب کے کھلتے گلاب جیسے چہرے پر سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہٹ سکی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ یہ محبت کوئی 2-4 سال پہلے کی نہ تھی، نہ ہی کسی پودے کی طرح اچانک پیدا ہوئی، بلکہ یہ محبت میرے دل میں اس وقت اجاگر ہوئی جب محبت کا معنی بھی میں نہیں جانتا تھا، اور جب اس بات کی مجھے سمجھ آئی اور دل و دماغ میں اس بات کو پا لینے کی شدت ابھری تو پتہ چلا کہ یہ سب ایک طرفہ ٹریفک تھی۔ رباب نے تو کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں، وہ تو بس مجھ سے دل لگی کرتی رہی، یا پھر اسے ٹائم پاس کہہ لیں، لیکن میں ہی نادان تھا کہ میں اس کو سمجھ نہ پایا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کی محبت میں پاگل ہو کر اتنی دور تک نہ چلتا، بلکہ بہت پہلے ہی اسے اپنا راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے دل و دماغ کو تیار کر لیتا۔ محبت کا یہ اختتام اس نے کیا بھی تب جب اس کو اس کی منشا کے مطابق رشتہ مل گیا تو وہ سب کچھ بھلا کر منگنی کے بندھن میں بندھ گئی، اور اب تو سنا تھا کہ ان لوگوں کی جلد شادی ہونے والی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں میں نمکین پانی آنسو کی صورت میں جمع ہونے لگا۔ میں نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی اور سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا منگیتر عین میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلام دعا کے بعد وہ چہکتے ہوئے بولا کہ تم یہاں، سب خیریت تو ہے؟ میں نے اس کے چبھتے ہوئے لہجے کو صاف صاف محسوس کر لیا تھا۔ میں یہاں پر کام کرتا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ او آئی سی، اس نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ کتنا حسین اتفاق ہے کہ رباب کو آج پیزا کھانا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے میک ڈونلڈ لے کر آؤں، لیکن کیا پتا تھا کہ تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی کسی عام دکان سے پیزا کھانے کا تو مزہ ہی نہیں آتا، میک ڈونلڈ کے پیزے کی اپنی ہی بات ہوتی ہے، پیسے تو لگتے ہیں لیکن چیز اچھی ہوتی ہے۔ پیسوں کی مجھے اتنی پرواہ بھی نہیں، حالانکہ رباب تو خفا ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ پیسے خرچ کر ڈالے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم بس فرمائش کرنے والی بنو، تمہاری ہر فرمائش پوری کرنے والا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ویسے بھی مجھے پیسوں کی کمی تھوڑی نہ ہے، میک ڈونلڈ جیسی کمپنیاں تو میں اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں۔ کیوں رباب، کیا کہتی ہو؟ رباب اس کی بیک سائڈ پر کھڑی تھی، وہ جو ہی پلٹا تو میں رباب آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ ایک دوسرے سے نظریں ملیں تو ہم نے اپنی اپنی نظریں چرا لیں۔ اب ہمارے درمیان ایک نو دولتا کھڑا تھا جس کی تان پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو رہی تھی۔ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی اور دل نے ایک صدا لگائی کہ تم کسی ایسے ہی لڑکے کے لیے ڈیزرو کرتی تھی جو صبح شام پرائس لسٹ کے راگ تمہارے سامنے الاپتا رہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب میں اپنی پاکٹ منی سے رباب کے لیے چھپتے چھپاتے گفٹ لاتا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ کتنے کا لائے ہو، لیکن میں ہمیشہ قیمت چھپا دیتا اور کہتا کہ محبت سے خریدی گئی چیز بس وصول کرتے ہیں، اس کی قیمت نہیں پوچھتے، ورنہ اس چیز کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ میری باتوں پر اکثر مجھ پر ستائش نظروں سے دیکھتے ہوئے میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی اور کہتی کہ پرائز تو میں تم سے اس لیے پوچھتی ہوں کہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا ظرف کتنا ہے، تم گفٹ لا کر اس کی قیمت کتنی دفعہ میرے سامنے دہراؤ گے۔ شکر ہے کہ تم ایسی چھچوری حرکتیں نہیں کرتے۔ وہ میری دوست ہے نا عائشہ، اس کا منگیتر ایک چھلا بھی اس کے لیے لاتا ہے تو بار بار بس گنتا ہی چلا جاتا ہے۔ کتنا چھچورا لگتا ہے نا اگر کوئی آپ کے لیے گفٹ لائے اور پھر اس کی قیمت آپ کے سامنے دہراتا چلا جائے۔ وہ میری طرف فخریہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولتی چلی جاتی تھی اور میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا جاتا، لیکن اب وہ بدل گئی تھی۔ اسے اب یہ باتیں بری نہیں لگ رہی تھی، اگر بری لگتی تو وہ آج اس نو دولتیا لڑکے کی باتوں پر ہنس نہ رہی ہوتی۔ اس کی گردن آج غرور سے اکڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں
اس حقیقت میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے منگیتر کی باتوں کے جواب میں کیا کہوں۔ لہٰذا میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج گھر ذرا جلدی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی آپ سے ملیں گے۔ تو ایک دم اس کا منگیتر ثاقب میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو بھائی ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ آج میرا اپنی ساس کے ہاتھوں سے کچھ دیسی کھانے کا بہت من کر رہا ہے۔ میں نے رباب سے کہا کہ رات کا ڈنر تم لوگوں کی طرف ہوگا، تو چلو نا ہمارے ساتھ ہی۔ تو میں نے سختی سے انکار کرنا چاہا کہ ایک دم رباب نے کہا کہ کدھر بسوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، تم ہمارے ساتھ ہی چلو۔ ویسے کئی دنوں سے تم اپنی پھٹ پھٹی پر کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ خراب ہے، ورک شاپ پر لے کر جانی ہے، اب ویکنڈ پر ہی لے کر جاؤں گا۔ تو اس کے چہرے پر ایک عجیب طنزیہ سی مسکراہٹ آئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ بس تمہاری یہی اوقات ہے، بھلا تم جیسے خالی جیب والا مجھے کیسے پا سکتا ہے۔ میں شدید نروس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بولی، ہمارے ساتھ ہی چلو، ہم سب نے ایک ہی جگہ پر تو اترنا ہے، پھر الگ الگ کیا جانا۔ اس نے عجیب شان بے نیازی سے کہا تو میں ایک دم بہانہ بناتے ہوئے بولا کہ مجھے راستے میں کچھ کام ہے، وہ بھی نپٹانے ہیں، آپ لوگ جائیے، ویسے بھی میرا آپ لوگوں کے ساتھ جانا کچھ مناسب نہیں۔ تو ایک دم سے ثاقب اونچا اونچا کہکہا لگانے لگا اور کہا، ارے بھائی، ہمارے ساتھ جانے میں کیا قباحت ہے؟ ہم نے اپنی سیٹ میں کون سی کیلیں لگا رکھی ہیں جو آپ کو زخمی کر دیں گی؟ پھر ثاقب کے بے حد اصرار پر مجھے چاروں ناچار گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی، لیکن میں سختی سے انکار نہیں کر پایا، کیونکہ یہ میری خالہ کا ہونے والا داماد تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں ہماری طرف سے کوئی برا خیال آئے۔ لہٰذا میں خاموشی سے اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ثاقب اور رباب فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی چلانے سے پہلے اس نے ایک دم رباب سے کہا، رباب تم جانتی ہو یہ گاڑی میں نے کتنے کی خریدی ہے؟ تو رباب نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے تو اس نے کہا، یہ گاڑی میں نے 50 لاکھ کی لی ہے۔ میں تو عام سی گاڑی میں اب سفر بھی نہیں کر پاتا، پتہ نہیں لوگ کیسے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں ٹریولنگ کر لیتے ہیں۔ مجھے تو عام سی گاڑی میں سفر کرنا کبھی بھی پسند نہیں آیا۔ اب اگلے مہینے ایک اور نئی گاڑی لوں گا، تم دیکھنا تو۔ رباب اس کی بات سن کر حیرت سے بولی، اور نئی کیوں؟ یہ اتنی اچھی تو ہے، اور ابھی تو لی ہے آپ نے۔ ایک دم سے بولا، میرے اس گاڑی سے دل بھر گیا ہے، میں تو جب تک سال میں 2 گاڑیاں تبدیل نہ کر لوں مجھے مزہ نہیں آتا۔ اب خدا جانے وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا کہ اس کی نیچر ہی ایسی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شدید کوفت کا شکار تھا، دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس کی گاڑی سے اتر جاؤں، لیکن کہیں رباب کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے منگیتر سے جالس ہو گیا ہوں۔ میں اس کو ایسا کوئی بھی تاثر اپنے حوالے سے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کڑوے گھونٹ بھر کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ آج کل پراڈو کی کیا قیمت ہے، کچھ پتا ہے احمد؟ وہ ایک دم سے پیچھے مڑ کر مجھ سے پوچھنے لگا۔ تو رباب کی ہنسی چھوٹ گئی اور میں ایک دم سے گڑبڑا گیا۔ نہیں تو مجھے کیا پتا پراڈو کی قیمت کیا ہے؟ ویسے آپ کے پاس کون سی ماڈل کی گاڑی ہے؟ اس نے پھر مجھ سے سوال کیا۔ تو میں نے اسے سنبھل کر جواب دیا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ایک بائک ہے۔ او اچھا، تو آپ کو بائک کا شوق ہے؟ اس نے مجھ سے بات کرتے کرتے گاڑی سٹارٹ کی تو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر وہ ایک دم سے رباب کی طرف مڑ کر بولا، میں اب اگلی بار پراڈو لوں گا، پھر لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ تو رباب نے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں، ضرور، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب تم جلدی سے نئی گاڑی لو، بس کچھ دن اور انتظار کر لو۔ اصل میں یہ گاڑی بہت مہنگی آتی ہے، ویسے تو میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جلد ہی تمہیں اس کی سیر کرواؤں گا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ 1-2 دوستوں کو ادھار دے رکھا ہے، جو ہی وہ میرا قرضہ لٹائیں گے سب سے پہلے میں یہ گاڑی لوں گا اور پھر ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ رباب اس کی بات پر چہکنے لگی، جبکہ میرا سینہ اندر سے جلنے لگا۔ دیکھا جائے تو ثاقب کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ مجھ سے قد میں بھی چھوٹا تھا اور اس کا رنگ بھی گہرا سانولا تھا اور اس کی تعلیم بھی واجبی تھی۔
جبکہ اس کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک پرکشش پرسنالٹی رکھتا تھا۔ اونچا لمبا قد، گورا سفید رنگ اور براؤن آنکھیں۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں میری پرسنالٹی کو دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں، مجھ سے دوستی کے خواب دیکھتی تھیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ میرے دل کے خانے میں صرف رباب کی تصویر سجی تھی، اور رباب یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ خود بھی کافی حسن پرست تھی اور اسے سانولے رنگ سے چڑ تھی، لیکن وہ سب باتیں بچپنے کی تھیں۔ اب وہ ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور پیسے کی اہمیت جانتی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ میں اسے دنیا کی راحت نہیں دے سکتا، کیونکہ میری جیب میں اتنے سکے نہیں۔ اس لیے اس نے انتہائی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ثاقب کا انتخاب کر ڈالا، جو کافی امیر تو تھا لیکن اس کے ساتھ کھڑا کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا تھا۔ رباب دراصل کافی حسن پرست ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹھیک ٹھاک گوری چٹی تھی۔ سنہری بال اور نیلی آنکھیں پرکشش سراپا دیکھنے والوں کو دور سے ہی مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ حسن پرست ہونے کے باوجود اب اسے ثاقب کے رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ثاقب خوب پیسے والا ہے، اور مردوں کے رنگ اور عمر کو کون دیکھتا ہے۔ ثاقب اس کے سپنوں کا شہزادہ بن گیا، جو اس کے ہر سپنے کو پلک جھپکتے پیسوں کے ذریعے پورا کر سکتا تھا، چاہے تو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی گھمانے لے جائے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تبھی عام سی شکل و صورت والے ثاقب کو اس نے مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے ہاں کر دی۔ ہمارے سارے ہی کزن اس بات پر حیران تھے، کیونکہ وہ رباب کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کتنی حسن پرست ہے، لیکن مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں رباب کو گہرائی سے جانتا تھا۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پیسے کی لالچ میں اتنی خود غرض ہو جائے گی کہ مجھ سے بندھے دل کے ناطے کو ٹھوکر مار کر رون دے گی۔ میں ماضی کی راکھ کھرید ہی رہا تھا کہ اتنے میں ثاقب نے اونچی اونچی آواز میں انگریزی گانے لگا دیے۔ میں حیران تھا کہ واجبی سی تعلیم رکھنے والا ثاقب، جسے ڈھنگ سے اردو بولنی نہیں آتی، وہ شاید رباب کو متاثر کرنے کے لیے یہ گانے لگا کر بیٹھا تھا۔ یقیناً اسے ان گانوں کی الف بے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اتنی اونچی آواز میرے کان دکھنے لگے۔ میں حیران تھا کہ رباب اس بندے کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ خدا خدا کر کے ہم گھر اترے۔ اصل میں ہم سب ایک ہی حویلی میں رہتے تھے جو ہمارے بڑوں نے بنائی تھی۔ خالہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، جبکہ امی اور پھپھو نیچے والے پورشن میں۔ البتہ سب کے پورشن الگ الگ تھے، کوئی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، اس لیے ایک ساتھ رہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ میں ان لوگوں سے اتنا پک چکا تھا کہ گاڑی سے فوراً اتر کر نہ تو ثاقب کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی اسے گھر آنے کی دعوت دی، بلکہ فوراً ہی میں اپنے پورشن کے اندر چلا گیا۔ اماں نے جب میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ سب ٹھیک ہے، فکر کی ضرورت نہیں، تو انہیں تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ آج میں نے ایک عرصے بعد دیکھا، اس کو دیکھنے کی میری کبھی تمنا نہ تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو بہلایا تھا۔ دل ٹوٹنے کے بعد کافی عرصے سے میری روٹین کافی سخت ہو گئی تھی۔ میں منہ اندھیرے نکلتا اور جب گھر واپس لوٹتا تب بھی اندھیرا ہو رہا ہوتا تھا۔ گھر آتے ہی بس اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ امی کے علاوہ میں کسی سے بھی نہیں ملتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا۔ میں نے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دوسروں سے بے حد الگ کر لیا تھا۔ بس میری کوشش ہوتی تھی کہ نہ کوئی میرے معاملے میں بولے اور نہ میں کسی کے معاملے میں مداخلت کروں۔ امی میری ایکٹیویٹی سے بے حد نالاں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پہلے کی طرح ہنسوں بولوں، حویلی میں پھر سے رونق لگاؤں، کم از کم پھپھو کے پاس ضرور بیٹھا کروں۔ اصل میں ان کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں ہی اس وقت ملک سے باہر تھے، اور وہ واپس آنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ آج انہیں گئے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے تھے۔ ان 20 سالوں میں پھپھو ان کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی تھیں۔ وہ بس پھپھو کے نام پر کچھ رقم بھیج دیا کرتے۔ جب بھی پیسے آتے تو وہ ان پیسوں کو ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک روتی رہتی۔ تو ایسے میں امی مجھے اکثر اصرار کرتی کہ تم جا کر پھپھو کی دل جوئی کیا کرو، انہیں اولاد کا بہت دکھ ہے، تمہارے روپ میں انہیں کچھ تسلی ہو جائے گی۔
لیکن میرا تو اپنا دل میرے بس میں نہیں رہا تھا، میں تو خود کسی کے سہارے کی ضرورت میں تھی کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں کھل کر رو سکوں۔ میں بڑی بے چارگی سے اماں کی طرف دیکھتا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ زندگی ہے، یہاں پر ہر دوسرا بندہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، میں یا پھپھو کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے جب تک ان کی اپنی اولاد کو اس چیز کا احساس نہ ہو جائے۔ بھلا اولاد کی محبت کا نعم البدل بھانجا یا بھتیجا تو نہیں ہو سکتا نا؟ اماں میری بات سن کر اکثر مجھے کہہ دیتی، تم بہت کٹھور دل کے ہو گئے ہو، ان کی اولاد نے تو جو کیا سو کیا، لیکن اگر ہم بھی ان سے دور بھاگیں گے تو وہ مزید تنہا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میں اماں کی بات پر اکثر چڑھ کر بولتا کہ اماں، تنہائی انسان کو مارتی نہیں ہے، کوئی نہیں مرتا، مجھے ہی دیکھ لیں، میں بھی تو جی رہا ہوں۔ اماں بڑی افسردہ نظروں سے میری طرف دیکھتی، وہ میرے دل کے عالم سے بے خبر تھیں، اچھے سے جانتی تھی کہ محبت میں ملی چوٹ ابھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے سے جا چکی تھیں اور میں ایک بار پھر کمرے میں تنہا اپنی سوچوں سے برد آزما تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا سارا ہی وجود زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے لگ بھگ 2 ماہ بعد رباب کو دیکھا تھا۔ جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ اگر مجھے کہیں نظر بھی آ جاتی تو میں اپنی نگاہیں پھیر لیتا۔ میرا بس چلتا تو میں ہمیشہ ہمیشہ اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں دور نکل جاتا، لیکن میں اماں کی وجہ سے بے حد مجبور تھا۔ میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور مجھے بھی انہوں نے بہت منتوں مرادوں کے بعد اللہ سے لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر سانس لیتی تھیں، یوں سمجھ لیں کہ میں ان کی زندگی کا واحد اثاثہ تھا۔ وہ میرے حوالے سے ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کر پاتی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیتی، لیکن ابا کی ڈیتھ کے بعد گھر کے حالات بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ابا جی جس کمپنی میں ملازمت کرتے وہ پرائیویٹ کمپنی تھی، اس لیے اس میں پینشن کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، تو اماں نے ابا کی تنخواہ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کفات شاری کے ساتھ خرچ کیا تھا، لیکن اب ان کی ساری بچت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی تھی، اور اس چیز نے انہیں بے حد پریشان کر ڈالا تھا۔ بظاہر ایک بہت سی بڑی حویلی میں ہم رہتے تھے، جس میں خالہ پھپھو کا خاندان بھی ساتھ تھا، لیکن اندرون خانہ سب ایک دوسرے سے بیدار اور دور دور تھے۔ ابا کی ڈیتھ کے تیسرے دن ہی ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ اب ان تپتی دھوپ تلے ننگے سر کھڑے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمارے سروں پر چھاؤں کرے۔ کہنے کو اس حویلی میں اماں کی سگی بہن بھی رہ رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی مشکل وقت میں ہم سے منہ موڑ لیا۔ ابا کی ڈیتھ کا صدمہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن ہم دونوں ماں بیٹے کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ اپنی بقا کا تھا۔ ہمارے خاندان میں کبھی کسی عورت نے باہر نکل کر نوکری نہیں کی تھی، نہ ہی ہمارے خاندان کی عورتوں کو اتنا پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ اس لیے اماں کے پاس نہ تو ڈگری تھی اور نہ ہی ہنر کہ جس کے بلبوتے پر وہ 4 پیسے کما کر اپنا اور میرا پیٹ بھر سکیں۔ میں دن بدن اماں کو پریشانی سے ہلکان دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت تک گریجویشن کر چکا تھا۔ ابا اگر زندہ ہوتے تو میں اب یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے سارے خواب بھی ادھورے رہ گئے۔ ایک دن میں نے اماں کو روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں تڑپ کر ان کے پاس آیا تو وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر رونے لگیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی کچھ ہو گیا تو تم اکیلے کیسے رہو گے؟ تو میں نے اماں کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم ڈالے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی کہ میں نے تمہارے ابا سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا احمد بہت اکیلا ہے، اس کی رباب سے شادی ہو جائے گی تو کم از کم یہ اطمینان رہے گا کہ اسے سنبھالنے والا کوئی آ گیا ہے، اور پھر اپنے خون پر تو پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو تمہارے ابا نے میری بات سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ انہیں اس رشتے سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں، لیکن ہماری بدقسمتی ایسا ممکن نہ ہوا، اور تمہاری خالہ نے رباب کا رشتہ کہیں اور دے دیا۔ حالانکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میں رباب کو کتنا چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ بڑی بہن کی کتنی خواہش ہے۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس نے رشتہ باہر دے دیا۔ اب اگر میں مر بھی گئی تو تمہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں گی؟ کاش اللہ تمہیں اتنا اکیلا نہ کرتا۔ تو میں اماں کی بات سن کر پریشان ہو جاتا۔ اماں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میری تو دعا ہے کہ آپ سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے۔
میری بات سن کر اماں نے ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے ڈانٹنے والے انداز میں کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ماں کے سامنے اتنی تکلیف دہ بات کرتے ہو؟ اللہ تمہیں ہدایت دے، خبردار جو آئندہ مرنے مرانے کی باتیں کی۔ تو میں نے ایک دم سے انہیں کہا کہ اب آپ کو پتہ لگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی تو میرے سامنے اسی طرح مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہیں، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، مت کیا کریں ایسی باتیں، آپ آخر کیوں نہیں سمجھتی؟ میں ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا تو وہ بھی رو پڑی۔ میں جانتا تھا کہ ابو کی موت کے بعد ان کی طبیعت اچھی نہیں رہتی، اس لیے میں نے ایک دم ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ میری ایک جگہ پر جاب لگ گئی ہے، اب انہیں کم از کم اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر خوش ہونے کی بجائے اماں افسردہ ہو گئیں اور پریشانی سے بولی، تمہیں تو آج تک کبھی میں نے اکیلے گلی کی نکڑ پر دکان پر بھی نہیں بھیجا، تو اب اتنی دور نوکری کے لیے تمہیں کیسے بھیجوں گی، وہ بھی تنہا؟ اماں، خدا کا واسطہ ہے، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں کہ جس کے لیے آپ اتنا پریشان ہو رہی ہیں، مرد کا بچہ ہوں، اپنے دل سے یہ پریشانیاں نکال دیا کریں۔ میں کوئی اتنا دور جا کر نوکری نہیں کر رہا، اس شہر میں ہی نوکری لگی ہے، شکر کریں کہ اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا ہے، ورنہ اب تو آہستہ آہستہ ساری سیونگز بھی ختم ہونے والی ہیں، ایسے میں میری جاب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اماں نے سر ہلاتے ہوئے میری تائید کی اور کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجوں گی۔ تو میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جسے آپ انگلی سے پکڑ کر آفس چھوڑ کر آئیں گی۔ تو وہ فکر مندی سے بولی، تم بچے تو نہیں، لیکن میرے اکلوتے بیٹے ہو، شوہر کے مرنے کے بعد میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ آج کل کے حالات کیسے ہیں، تم یہیں اس محلے کی مارکیٹ میں کوئی نوکری تلاش کرو، کم از کم نظروں کے سامنے تو رہو گے نا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ پیار سے چوم ڈالے اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں، قریبی مارکیٹ میں جو نوکری مل رہی ہے وہ صبح سے رات گئے تک ہے، اور تنخواہ اتنی کم جس میں آپ کا اور میرا گزارا آسانی سے نہیں ہو سکے گا۔ یہاں کم از کم تنخواہ تو اچھی ہے اور ہم آرام سے مہینہ گزار سکتے ہیں، اور خدا کے لیے اماں تھوڑا خود کو سنبھال لیں، آپ میرا حوصلہ ہیں، آپ میرا حوصلہ کیوں توڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ تو اماں گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولنے ہی والی تھی کہ میں ایک دم سے بول اٹھا کہ اب آپ آرام کریں، مجھے بھی صبح سویرے آفس میں پہنچنا ہے، کل میرا فرسٹ ڈے ہے، میں لیٹ نہیں جانا چاہتا، اس لیے پرسکون ہو جائیں اور صرف اپنا سوچیں۔ اور جہاں تک رباب کی بات ہے تو ہم نے کچھ خواہش انسان تو کر سکتا ہے، لیکن ہر خواہش پوری ہو جائے یہ ممکن تو نہیں، وہ میرے مقدر میں نہیں تھی، بس دعا کریں میرے دل کو صبر آ جائے۔ اور ہاں، آپ خالہ سے ملا کریں، میری وجہ سے ان سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں، وہ آپ کی ایک ہی تو بہن ہے، اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اس لیے ان کے ساتھ بنا کر رکھیں، اور رباب کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کو خوش رکھے۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں اماں، اور یہ بات آپ ہی کہا کرتی ہیں نا، تو پھر آج اس بات کو کیوں فراموش کر ڈالا؟ تو اماں نے ایک دم سے میرے ماتھے کو چوما اور کہا، تم صحیح کہتے ہو، لیکن خفگی آتی ہے نا، آخر میرے بیٹے میں کیا کمی تھی کہ میری بہن نے رشتہ نہیں دیا؟ ایک نوکری ہی تو نہیں تھی، دیکھو آج تمہیں وہ نوکری بھی مل گئی۔ اماں کی بات پر میرے دل میں ایک چیز نکلی، میں انہیں کیا سمجھاتا کہ ان کے بیٹے کو کوئی پکی نوکری نہیں ملی، فوڈ پانڈا پر ایک معمولی سا ڈیلیوری بوائے ہوں، جس کے ساتھ رباب جیسی خواہشات کی ماری لڑکی گزارا نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اماں، ہر والدین اپنی اولاد کا بہتر سوچتے ہیں، خالہ کو رباب کے لیے اگر مجھ سے بہتر لڑکا مل گیا تو اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات کر کے میں ان کے پاس سے اٹھ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ میں اپنے دل پر جبر کر کے اماں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس حویلی میں ابا کے مرنے کے بعد اماں ضرورت سے زیادہ اکیلی ہو گئی ہیں، تو کم از کم وہ اپنی بہن کے ساتھ تو اتفاق سے رہیں، آنا جانا رہے گا تو اماں تنہائی کا شکار نہیں ہوں گی۔ دوسرا، خالہ بھی گاہے بگاہے ان کی خبر گیری کرتی رہیں گی تو مجھے تسلی رہے گی
کیونکہ میری جاب کی نوعیت ایسی تھی جس میں گھر آنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اماں پر زور ڈالا کہ وہ اپنے دل کو خالہ کی طرف سے صاف کر لیں، اور یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ میں ابا کے بعد اماں کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اماں کو تو میں نے سمجھا دیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی رباب کو اپنے دل سے نہیں نکال پایا۔ جب سے رباب کو ثاقب کے ساتھ دیکھا تھا، میرے سینے میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں میرے لیے کھانا لے کر آ جاتی، میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا رباب ثاقب کو گیٹ پر رخصت کر رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں لمبے لمبے ڈب بھرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا۔ میرا ہمیشہ سے یہی معمول تھا کہ میں جب بھی پریشان ہوتا اوپر چھت پر چلا جاتا اور اپنا دل ہلکا کر لیتا۔ میں اماں کے سامنے نہیں روتا تھا کیونکہ وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ میں تنہائی میں کھل کر آنسو بہا کر اپنا دل ہلکا کر لیا کرتا۔ چھت پر آ کر میں بے آواز رونے لگا۔ دل کا بوجھ اب قدرے کم ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے اس سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ رات کے اس پہر اوپر چھت پر کون آ رہا ہے۔ میں نے فٹافٹ اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اچانک سیڑھیوں کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رباب میری طرف ہی آ رہی تھی۔ رباب کو اس وقت چھت پر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تو میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ تم سے پوچھنے آئی تھی کہ تم کب سے اتنے بد تہذیب ہو گئے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو تم نے اتنا بے عزت کر دیا۔ تو میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں کیوں ثاقب کو بے عزت کرنے لگا؟ فضول باتیں کر رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جب تم گاڑی سے اترے تو تم نے اس کو اندر آنے کو نہیں کہا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں ساتھ تھی اور وہ ہمارا مہمان تھا، ورنہ تمہارا بس چلتا تو اسے دروازے سے ہی بھگا دیتے۔ دیکھو رباب، تم بلا وجہ بدظن ہو رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ میں کیا سمجھوں؟ کیا تمہارے اتنے بھی اخلاقیات کام نہیں کر رہے تھے کہ تم ڈھنگ سے اسے اپنے ہاں بلاتے؟ لیکن تم کیوں بلاتے؟ تم تو اس سے شدید جیلس ہو گئے ہو نا؟ تو اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ شاید ہوش میں نہیں ہو تم۔ میں جیلس ہوں گا اس لنگور سے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس خراب بائک کے مقابلے میں لینڈ کروزر والا تو تمہیں لنگور ہی لگے گا۔ اس کا رنگ روپ جیسا بھی ہو، مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں، لیکن وہ اتنا امیر ہے کہ میرے لیے آسمان سے ستارے بھی توڑ کر لا سکتا ہے۔ اس لیے تم اس سے میرا دل برا کرنے کے لیے جو لفظ بھی استعمال کرو، مجھے قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ویسے بھی میری شادی جلدی ہونے والی ہے، تمہاری ان باتوں سے میرا ذہن بدلنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں چاہتا تو اسے روک کر اس کی گئی بے وفائی پر سوال اٹھا سکتا تھا، لیکن میں چپ رہا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بہت جلد اماں کو لے کر حویلی سے دور چلا جاؤں گا، لیکن میں یہاں پر رہنا اور پھر رباب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ دیکھنا میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ اگلے دن میں فوڈ پانڈا گیا تو میں نے ڈیلیوری کے دوران کرائے کے گھروں کا بھی پتہ کیا۔ ایک دو گھر جن کا کرایہ مجھے مناسب لگا تو میں نے سوچ لیا کہ ان میں سے کوئی ایک گھر کرائے پر لے لوں گا۔ میں ابھی مالک مکان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے آفس والوں کی طرف سے فون آیا کہ ڈیفینس ڈی ایچ اے میں آرڈر لے کر جانا ہے، لہٰذا فوراً پہنچو۔ میں نے مطلوبہ آرڈر آفس سے لیا اور ڈیفینس ڈی ایچ اے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب گیٹ پر پہنچا تو نیم پلیٹ پر فلم سٹار کا نام دیکھ کر میں چونکا۔ آج تو میں حقیقت میں ایک فلم سٹار کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ میں الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ سامنے خوب گہرا میک اپ کیے ہوئے خاتون کھڑی تھی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، تو میں نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے فلم سٹار کو یہ فوڈ پارسل کرنا ہے۔ تو وہ میرے قریب آئیں تو میں پریشان ہو گیا۔ حیرت ہے، جس کو سارا شہر جانتا ہو، اس کے دروازے پر کھڑا ایک ہینڈسم لڑکا فلم سٹار کو نہیں جانتا؟ تو میں ایک دم سے گڑبڑا گیا اور پھر انہیں سلام کر کے پارسل ان کی طرف بڑھایا تو وہ مسکرا گئیں۔ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے پارسل میرے ہاتھ سے لیے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیا تو میں جھجکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جو ہی میں دروازے سے اندر گیا تو میں نے ان کو پکارا، میڈم آپ یہ پارسل لے لیں، مجھے واپس جانا ہے اور یہاں سائن کر دیں۔
تو وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی اور پھر کہا، صبح کا ٹائم ہے اور ناشتے کا وقت بھی، اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے، تم بھی آ جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا، نہیں میڈم، میں یہ ناشتہ نہیں کر سکتا، آپ پلیز اپنا آرڈر لے لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ سے پارسل لے لیا، تو میں نے ان کے سامنے رجسٹر رکھا اور انہوں نے اوپر سائن کیا، تو میں فوراً ہی انہیں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب عورت ہے، انجان آدمی کو گھر کے اندر بلا کر باقاعدہ کھانے پینے کی دعوت دے رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ اگلے روز جب میں کام پر پہنچا تو مجھے آفس والوں نے پھر اسی ایڈریس پر پیزا لے جانے کو کہا، تو میں حیران رہ گیا کہ ابھی کل تو میں اسی ایڈریس پر گیا تھا۔ تو میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ تم اس ایڈریس پر کھانا لے جانا، میں نے 3 ڈیلیوریز دینے کے بعد مالک مکان سے بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ تبھی میرے پاس سے گزرتے ہوئے مینیجر نے یہ بات سن لی اور انہوں نے کہا کہ مجھے فلم سٹار کی طرف سے تمہیں ڈیلیوری لے کر جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے تمہارا کہا ہے۔ وہ ڈیلیوری لے کر آئے۔ مینیجر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ خیر، نوکری تو نوکری ہوتی ہے، اس لیے میں اس پر سوال اٹھانے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ لہٰذا میں فوڈ ڈیلیوری لے کر ان کے گھر پہنچا تو اس بار دروازہ ان کے ملازم نے کھولا۔ میں اسے پارسل دینے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ، تو میں چپ چاپ اندر چلا گیا، جہاں پر مجھے ملازمہ نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم بہت ہی خوبصورت اور آرائشی چیزوں سے سجایا ہوا تھا، جو فلم سٹار کے ذوق کا پتہ دیتی تھیں۔ مجھے ابھی بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی ملازمہ میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔ میں لینے سے انکار کیا، لیکن اس نے مجھے ایک ہی بات کی کہ میڈم کا حکم ہے کہ آپ کو ناشتہ کروا کر بھیجا جائے۔ تو میں اس کے اصرار پر بیٹھ گیا۔ ناشتے میں انڈا، جیم اور بریڈ تھی، اور ساتھ میں الائچی والی چائے بھی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور جو ہی چائے کی پیالی ختم کی، فلم سٹار پنک کلر کے گاؤن میں ڈرائنگ روم میں آ گئی، تو میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے پاس آج صرف 2 ہی آرڈر تھے، اس لیے مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی، تو میں بھی چپ کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں طرح طرح کے سوال کرنے لگی، تو انہیں جواب دیتے دیتے جانے کب میں نے اپنے دل کی باتیں بھی انہیں کہہ ڈالیں، جنہیں سنتے ہی وہ افسردہ سی ہو گئیں۔ جب میں نے انہیں رباب کی بے وفائی کے حوالے سے بتایا تو ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی، اور پھر وہ آہستہ سے بولیں کہ تمہاری کہانی میری کہانی جیسی ہی ہے۔ مجھے بھی میرے محبوب نے صرف اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ میں غریب ہوں، لیکن جب فلموں سے 4 پیسے کمانے لگی تو وہ پھر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ آج کل اسے پھر پیسوں کی ہوس لگی ہوئی ہے، تو میں ابھی صرف اس وجہ سے اس کے آگے ہڈی ڈال دیتی ہوں کہ وہ میری بیٹی کا باپ ہے۔ اس کی کہانی سن کر جانے میں آبدیدہ سا ہو گیا۔ دیکھا جائے تو محبت کے ماروں کا تقریباً ایک جیسا ہی افسانہ ہوتا ہے۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ فلم سٹار نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری محبوبہ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اس کا نام رباب ہے اور وہ بہت جلد ثاقب کی بیوی بن جائے گی۔ تو وہ ثاقب کے نام پر ایک دم چونک گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ ثاقب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں جانتا، لیکن اس کی باتوں سے بس اتنا ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی نیا دولتیا ہوا ہے، نئی دولت آئی ہے اور اسی خمار میں مبتلا رہتا ہے۔ مجھے جو تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا تو بس میں اتنا ہی جان پایا ہوں، باقی وہ کسی صورت بھی رباب سے میچ نہیں کرتا، کیونکہ رباب بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا حلیہ کیسا ہے، تو میں نے ہنستے ہنستے ثاقب کا حلیہ انہیں بتایا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم تو بتا رہے ہو کہ رباب انتہائی خوبصورت ہے، تو پھر اس نے ثاقب جیسے ایک عام سی شکل و صورت والے مرد کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میں نے زخمی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولا، پیسے والا ہے اور یہی اس کے انتخاب کی بنیادی وجہ ہے۔ اب وہ ہم جیسے فوڈ ڈیلیوری کرنے والوں کے ساتھ تو پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو میری بات سن کر فلم سٹار افسردہ سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ان سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ میں نے فٹافٹ باقی 2 ڈیلیوریز مکمل کی
اور پھر مالک مکان سے ملنے چلا گیا، لیکن میری بات نہ بن سکی تو میں واپس گھر چلا آیا۔ لیکن امی کو خلاف معمول بہت افسردہ دیکھا تو پوچھے بنا رہ نہ سکا، تو انہوں نے بغیر مجھے کچھ کہے خاموشی سے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کارڈ کھولا تو میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ رباب کی شادی کا کارڈ تھا۔ اگلے ہفتے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں، میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ آپ کو میں منع نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی سگی بہن کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا، لیکن آپ مجھ پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کریں گی، بس یہ بات یاد رکھیے گا۔ امی سر ہلاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں صرف تمہیں اتنا کہوں گی کہ رباب کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح اکلوتی ہے۔ اگر تم ہوتے تو خالہ کا ہاتھ بٹا دیتے۔ تو میں نے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں خالہ کے ساتھ تعاون کروں گا، لیکن بارات والے دن آپ مجھ سے یہ توقع نہیں رکھیں گی کہ میں وہاں موجود رہوں۔ تو اماں نے افسردگی سے میری طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چل دی۔ میری زندگی میں اب ایک ایسا امتحان آ رہا تھا، میں ذہنی طور پر اس امتحان کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو ودا کرنا بھلا کب اتنا آسان ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر مجھے ڈلیوری کے لیے فلم سٹار کے گھر جانا تھا۔ اب تو یہ میرا روز کا ہی معمول بن گیا تھا، مجھے ان کے گھر کی ڈلیوری دینی پڑتی تھی۔ میں بھی تنگ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی۔ اس طرح تو کبھی کسی نے ہمیں اندر بلا کر چائے پانی کا نہیں پوچھا، جتنی محبت سے وہ مجھے نہ صرف ڈرائنگ روم میں بٹھاتی بلکہ چائے پانی بھی دیتی۔ کبھی کبھی انہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ بہت تنہا ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا شخص ڈھونڈ رہی ہیں جس سے وہ 2 گھڑی دل کی بات کر سکیں، کچھ اس کی سنیں کچھ اپنی سنائیں۔ پتہ نہیں کیوں جتنی دفعہ بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کی باتیں سنی تو ایسا لگا جیسے وہ بھی اندر سے بالکل میری طرح ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ میں جب ڈلیوری لے کر ان کے گھر پہنچا تو ملازمہ نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، لیکن آج وہ قدرے ڈری ڈری سی تھی۔ اتنے میں وہ گھبرائی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مالکن کے کمرے میں چلو، تو میں نے کہا سب خیر ہے؟ اس نے کہا خیر نہیں ہے، بس چلو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلی تو میں بھی اس کی پیروی کرتا تیز تیز قدم اٹھا کر اس کے پیچھے جانے لگا۔ جو ہی میں گھبرا کر میڈم کے کمرے میں داخل ہوا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے ثاقب کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے جب میڈم کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، تو میں فوراً وہاں سے بھاگنے ہی لگا تھا کہ ایک دم میڈم نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ تو میں رک گیا اور پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ پوچھو گے نہیں کہ یہ کون ہے اور میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے؟ تو میں نے ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک پر اسرار تبسم آ گیا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ تو ثاقب ہے، رباب کا منگیتر، اگلے ہفتے ان کی شادی ہونے والی ہے۔ تو وہ میری بات سن کر زور زور سے کہکہا لگانے لگی۔ رباب کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، اب نہیں ہوگی۔ تو میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہی شخص میرا شوہر ہے اور جب تک میری اجازت نہیں ہوگی یہ بھلا دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ شادی کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ میرے حقوق تو یہ پورے کر نہیں سکا، لیکن ہر دوسری لڑکی اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مجھے تو لڑکیوں پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ کم از کم اتنا تو دیکھ لیں کہ بندے کے سورس آف انکم کیا ہیں۔ جو خود بیوی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو وہ آنے والی کو کیا کھلائے گا؟ تو اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے میڈم کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثاقب پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ بھی اس فلم سٹار کا شوہر ہے۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے میڈم نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی اس کی پہلی واردات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ لڑکیوں کو جھانسا دے کر ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے۔ حیرت ہے کہ رباب کا یہ شادی تک کیسے معاملہ چلا گیا۔ لگتا ہے وہ لڑکی کافی شریف ہے۔ میرے خیال میں شادی سے پہلے اس نے اسے نزدیک نہیں آنے دیا، تبھی ان کا یہ معاملہ شادی تک پہنچ گیا، ورنہ اس کی بہت ساری کمپلین مجھے ملتی رہتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی باز پرس نہیں کی۔
کیونکہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے بھی اسے آزاد چھوڑا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی آزادی کا بہت ہی غلط استعمال کیا۔ تم جاؤ رباب کے پاس، امید ہے جب اس کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی اترے گی تو وہ تمہیں صاف صاف دیکھ سکے گی۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنے گھر گیا، لیکن میں نے رباب سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی لفظ بھی میرے منہ سے نکلا تو وہ میری جان کو جائے گی اور میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ ادھر شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ثاقب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ خالہ اور رباب دونوں ہی بہت فکر مند تھے، تو میں نے چپکے سے میڈم کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو وہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا یہ معاملہ حل کر دوں گی، اور وہ اپنی زبان کی واقعی پکی نکلی۔ اگلی شام وہ ثاقب سمیت ہماری حویلی میں موجود تھیں۔ ثاقب کے ساتھ اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر حویلی کے سب لوگ ہکا بکا رہ گئے، اور جب انہوں نے ثاقب کے ساتھ اپنا تعارف کروایا تو سبھی نے اپنے دانتوں تلے انگلی دے لی۔ ثاقب سب کے سامنے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا، اور میڈم نے اس کا سارا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ رباب تو یہ سب سن کر وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی، اور خالہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میڈم نے ایک نظر ہم سب پر ڈالی اور پھر ثاقب کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ امی خالہ کی طرف ہی رک گئیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں، اور پریشان تو ہونے کی بات بھی تھی، کیونکہ پورے خاندان میں شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے، اور خالہ انتہائی مضطرب تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ وقت پر شادی کیوں نہ ہو سکی، ایسا کیا ہو گیا، میں کس کس کو صفائیاں دیتی پھروں گی، اور وہ رونے لگی۔ اس پوری حویلی میں امی اور خالہ اس واقعے پر غمزدہ تھیں، لیکن باقی ہمارے رشتہ دار، حتیٰ کہ میری پھپھو کے چہرے پر بھی عجیب سا تمسخر تھا، اور انہی رویوں نے خالہ کو انتہائی دل برداشتہ کر دیا تھا۔ امی ان کی مستقل دل جوئی کر رہی تھیں۔ میں بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر گھر چلا آیا۔ کھانے کا تو دل ویسے بھی نہیں کر رہا تھا، تو میں جا کر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رباب میرے کمرے میں آ گئی، تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، تو وہ ایک دم میرے قریب آئی اور پھر میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور رو رہی تھی، اور اسے یوں روتا دیکھ کر میرا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ تسلی کے لیے میں الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نادان تھی، ذہنی سکون پر دولت کو ترجیح دے کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں، تو میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اب وہ میرے نکاح میں ہے۔ شادی اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوئی، بس ثاقب کی جگہ اب اس کا دلہا میں تھا۔